الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز ناظرین، ہمارے سامنے جو ایام چل رہے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت اور مبارک ایام ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ ماہ محرم الحرام ہے. ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت تاریخ اسلام کے اندر اگر دیکھی جائے اور اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو ایک ذی عقل اور سمجھدار انسان کے لیے بہت سارے ابواب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، جس سے محرم الحرام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے انفرادیت کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ وہ مفسرین کے الگ اقوال ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی جو ترتیب بنائی ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوقات اور زمانے اور وقت کو بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. رمضان المبارک کی الگ فضیلت ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی الگ فضیلت ہے، ربیع الاول کے مہینے کی الگ فضیلت ہے. اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ماہ محرم الحرام کی فضیلتوں کو اگر دیکھنا ہے تو تاریخ اسلام کا مطالعہ بغور کیا جائے. تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. آج مسلمانوں کے لیے المیہ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے ایام، چاہے اس کا کسی بھی وقت اور کسی بھی تاریخ کے ساتھ تعلق ہو، وہ تو ایک ایمان والے اور ایک مسلمان کو ازبر ہوتا ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے، اپنے ان ایام سے جن ایام کا مخصوص نام اور جو مخصوص مہینے، مخصوص دن، ان کو مسلمان بھولے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں پر اہمیت کی حامل ہے، وہیں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جو ہجری سال کا شمار ہونا ہے، ہجری سال کی ابتدا ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے سال کا تعین بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے. اسی اثنا میں محرم الحرام کا مہینہ اہل اسلام کے لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات، تاریخی قصص اور تاریخی اہم حوادثات اور تاریخی حقائق ہیں جن کا جاننا ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے. محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی دوبارہ توبہ قبول ہوئی. محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا جس مہینے کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے قبول کی جب انہوں نے یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تاریخ کے اندر لکھا ہے محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار نمرود کو گل و گلزار کیا گیا اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی قیامت آئے گی اور محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے جس کے اندر اور بھی بہت ساری تاریخی حقیقتیں ہیں اور حقائق ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے.
محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اس کے اندر تاریخی اختلاف ہے کہ 26 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وصال 29 ذی الحج کو ہوا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری اس کی اہمیتیں ہیں، ان کو جاننا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر ہم مختصر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بطور خاص ہماری طرف سے ایک اہم نشست ہوگی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ ہم، کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے، دین اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے کنبہ اور اپنے جان نثاروں کو کربلا کے اندر قربان کر دیا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلامی تاریخ اور اسلامی حقائق اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔